میں ہاتھ میں تسبیح لیے اپنے شوہر کو مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ان کی جلد بازی میری سمجھ سے باہر تھی۔ ان کی ڈیوٹی شام 7 بجے آف ہو چکی تھی۔ اب ان کا وقت میرے لیے اور بچوں کے لیے وقف ہونا چاہیے تھا، مگر نہ جانے وہ کہاں جانے کی تیاریوں میں مشغول تھے۔ افطاری کیے ہمیں کچھ ہی دیر بیتی تھی، مگر ان کی جلد بازی نے مجھے فوراً متوجہ کر دیا تھا۔ تیار ہونے کے بعد وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولے تھے، سمرین میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں، دعا کرنا میں کامیاب لوٹوں۔ میں نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور وہ باہر چلے گئے تھے۔ وہ پیشے کے حساب سے پولیس آفیسر تھے، رات دیر تک بھی وہ باہر رہتے تھے، لیکن کچھ دنوں سے مجھے ان کا انداز کچھ بہتر نہیں لگ رہا تھا۔ ڈیوٹی سے آنا اور پھر اتنی عجلت میں کپڑے تبدیل کر کے کہیں نکل جانا میری سمجھ سے باہر تھا۔ ابھی بیٹھی میں یہی سوچ رہی تھی جب اچانک روتا ہوا میرا بیٹا میرے پاس آیا تھا۔ میں فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی کہ ہوا کیا ہے۔ وہ روتے ہوئے میری گود میں چڑھ گیا تھا، جبکہ میں اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے سوالیہ بولی تھی، کیا ہوا ہے؟ کسی نے مارا ہے؟ باجی نے مارا ہے؟ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا تھا، میں پاپا کے ساتھ جانا چاہتا تھا، انہوں نے مار کے بولا کہ اندر جاؤ، مجھے تنگ مت کرو، ممی پاپا تو مجھے ہر جگہ لے کر جاتے ہیں۔ وہ روتے روتے میرے سینے سے لگ گیا تھا، جبکہ میں حیران ہو رہی تھی کہ میرے شوہر کو کیا ہو رہا ہے۔ نہ پہلے وہ کبھی ایسے برتاؤ کرتے تھے، نہ کبھی انہوں نے اپنے بچوں پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اب انہیں کیا ہو گیا تھا؟ کافی دیر تک میں اسے چپ کرواتی رہی تھی۔ وہ اپنے پاپا سے بہت زیادہ مانوس تھا، اسی لیے اسے بہلاتے بہلاتے مجھے کافی وقت بیت گیا تھا۔ میرے شوہر کی واپسی رات 10 بجے کے قریب ہوئی تھی۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ان سے پوچھوں گی وہ کچھ دنوں سے اتنی مشکوک حرکتیں کیوں کر رہے ہیں۔ کوئی بات ہے تو مجھ سے شیئر کر لیں تاکہ میرے بھی علم میں ہو۔ ابھی وہ گھر میں داخل ہی ہوئے تھے جب اچانک ان کا موبائل رنگ ہونے لگا تھا۔ میں ان کے قریب جاتی اس سے پہلے ہی انہوں نے یس سر بول کر کال کاٹ دی تھی۔ میں فوراً ان کی طرف متوجہ ہو گئی تھی اور سوالیہ بولی تھی، کہاں چلے گئے تھے؟ اتنی دیر بھی کوئی لگاتا ہے؟ جبکہ وہ مجھے نظر انداز کرتے ہوئے بولے، ساری باتیں چھوڑو، مجھے یونیفارم لا دو، میں نہانے جا رہا ہوں، آج ڈیوٹی پر مجھے اسی وقت جانا ہوگا، میں صبح 8 بجے تک واپس آ جاؤں گا۔ میں نے انہیں بے یقین نگاہوں سے دیکھا تھا۔ سارا دن انہوں نے ڈیوٹی کی تھی اور اب وہ پھر ڈیوٹی پر جا رہے تھے۔ میں فوراً بولی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ کون سی ڈیوٹی؟ آپ تو دن میں ڈیوٹی کر چکے ہیں۔ میری بات سن کر انہوں نے ایک نگاہ میرے وجود پر ڈالی تھی اور پھر کمرے میں داخل ہوئے بولے تھے، میں پولیس آفیسر ہوں، 24 گھنٹے ہمیں چوکنا رہنا پڑتا ہے۔ آج اس کی ڈیوٹی ہے، اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، وہ اسپتال میں داخل ہے، اسی لیے مجبوراً مجھے جانا ہی پڑے گا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے الماری سے اپنا یونیفارم نکالا تھا اور خود واش روم چلے گئے تھے۔ میرا دل اور دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے بہت زیادہ خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ ایک عورت اپنے شوہر کی طرف سے ہمیشہ ڈری رہتی ہے اور یہی حال آج میرا ہو رہا تھا۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے باہر آئے تو میں نے ایک نگاہ ان کے وجود پر ڈالی تھی۔ میرے شوہر دیکھنے میں بہت خوبصورت تھے، خدا نے انہیں اچھی جسامت اور اچھا قد سب نوازا تھا۔ میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت تصور کرتی تھی، لیکن آج نہ جانے کیوں مجھے کچھ اور ہی محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے تیار ہو کر مجھ پر ایک نگاہ ڈالی تھی اور میرے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تھے، اپنا بہت خیال رکھنا، میں صبح 8 بجے تک آ جاؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ باہر کی طرف بڑھ گئے تھے، جبکہ مجھے حد سے زیادہ بے چینی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے بچوں کے کمرے میں جھانکا تو دونوں بچے بہت گہری نیند سو رہے تھے۔ کافی دیر تک میں لاؤنج میں ہی ٹہلتی رہی تھی اور پھر کچھ سوچ کر چھت پر آ گئی تھی، لیکن دل اتنا بے چین تھا کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ زندگی میں کبھی بھی میرے شوہر نے کبھی اتنی لاپرواہی نہیں دکھائی تھی، لیکن کچھ دنوں سے ان کا یہ انداز مجھے بہت بدلا بدلا محسوس ہو رہا تھا۔ یہی بات میری بیٹی نے بھی مجھ سے کہی تھی کہ ممی، پاپا کو ہوا کیا ہے؟ ڈیوٹی کے بعد تو وہ ہمیں وقت ہی نہیں دیتے، اور یہ بات مجھے بھی بہت شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا تھا۔
سحری میں نے کر لی تھی اور اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت بھی میری آنکھیں نم ہوئے جا رہی تھیں۔ میں اپنے رب سے دعا کر رہی تھی کہ جیسا میں سوچ رہی ہوں ویسا نہ ہو۔ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، نہ ماں باپ کا سایہ، نہ بہن بھائیوں کا ساتھ۔ میں نے اپنے شوہر سے لو میرج کی تھی، جس وجہ سے ممی پاپا نے مجھ سے تعلقات ختم کر لیے تھے۔ ان کے تعلقات ختم کرتے ہی بہن بھائی بھی اجنبی ہو گئے تھے۔ چاچو چاچی اور بھی دیگر رشتہ دار، وہ لوگ بھی مجھ سے اب ملاقات نہیں کرتے تھے۔ میرے پاس صرف میرے شوہر ہی تھے اور ان کے بغیر رہنے کا اب میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ڈور بیل ہوئی تھی۔ قرآن پاک کی آخری آیت مکمل کر کے میں نے اسے چوم کر غلاف میں رکھا اور پھر باہر چلی گئی تھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ہی وہ تھکے ہوئے کھڑے تھے۔ میں نے انہیں دھیرے سے سلام کیا تو وہ سر کو ہلکی جنبش دے کر اندر آ گئے تھے۔ دل تو کیا کہ ان سے پوچھوں کہ واقعی ڈیوٹی پر تھے یا پھر کہیں اور، مگر میں نے اپنے لبوں کو بند کر رکھا تھا۔ ان کی کنڈیشن دیکھ کر ہی میں سمجھ گئی تھی کہ وہ حد سے زیادہ تھک چکے ہیں۔ وہ اپنی یونیفارم کی شرٹ اتارتے ہوئے بولے تھے، میں ابھی سو رہا ہوں، پلیز بچوں کو اس کمرے میں ہی رکھنا، میں حد سے زیادہ آج تھک گیا ہوں۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ آج سے پہلے تو وہ اتنے تھکے ہوئے نہیں لگے تھے۔ ایسی بھی کون سی ڈیوٹی جو ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی؟ عموماً وہ رات کی ڈیوٹی کرتے تھے، لیکن تھانے میں صرف بیٹھنے کا کام ہوتا تھا۔ اگر رات دیر تک کوئی FIR آ جائے تو اسے درج کرنا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ تو ان کے ذمے کوئی مصروفیات نہیں تھیں۔ پھر اتنی تھکن کس بات کی تھی؟ میں انہیں بہت غور سے دیکھ رہی تھی جب اچانک انہوں نے مجھے دیکھ کر سوال کیا تھا، ایسا بھی کیا میرے چہرے پر لگا ہوا ہے جو تم مسلسل گھورتی جا رہی ہو؟ پلیز لائٹ آف کر دو۔ یہ کہتے ہی انہوں نے کروٹ تبدیل کر لی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ پولیس والے تھے، اس بات کو میں بھلا کیوں فراموش کر گئی تھی؟ یہ تو نیند میں بھی بہت چوکنا رہتے تھے۔ میں نے لائٹ آف کر دی تھی اور کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مسلسل میری نظریں بھٹک بھٹک کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھیں، جہاں میرے شوہر گہری نیند میں تھے۔ ابھی میں انہی سب چیزوں کے بارے میں سوچ رہی تھی جب اچانک میرا موبائل فون رنگ ہوا تھا۔ میں نے موبائل کی طرف نگاہ ڈالی تو سامنے میرے دیور کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میں حیران ہوئی، بھلا ان کا فون میرے نمبر پر کیوں آ رہا ہے؟ میں نے کال ریسیو کی تو اس کی چہکتی ہوئی آواز میرے کان کے پردوں سے ٹکرائی تھی۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں؟ بچے کیسے ہیں؟ اور بھائی، آپ لوگوں نے تو ہماری طرف چکر ہی نہیں لگایا۔ اس کی آواز سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ حد سے زیادہ خوش ہے۔ میں مسکراتے ہوئے بولی تھی، جی بھائی، ہم ٹھیک ہیں، بچے اور آپ کے بھائی سب ٹھیک ہیں، خیریت سے فون کیا؟ میں فوراً ہی اپنا لہجہ ہموار کرتے ہوئے بولی تھی۔ میرے گھر میں کیا چل رہا تھا، میرے دماغ میں کس قسم کی ٹینشن تھی، میں کسی پر بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، خاص کر کے سسرالیوں پر تو بالکل بھی نہیں۔ میری بات سن کر وہ بولے تھے، بھائی کو فون کر رہا ہوں تو وہ فون ہی ریسیو نہیں کر رہے، تقریباً 2 دن سے لگاتار کال کر رہا ہوں، نہ جانے کہاں مصروف ہو گئے ہیں، بھائی کے لیے تو وقت ہی نہیں ہے۔ میں نے حیران ہو کر اس کی بات سنی تھی، کیونکہ میرے شوہر تو کبھی بھی ایسا نہیں کرتے تھے، خاص کر کے اپنے ماں باپ بہن بھائی کا فون تو وہ جھٹ اٹھا لیتے تھے۔ فی الحال میں نے بھی بہانہ بنا دیا کہ ڈیوٹی کی وجہ سے بھول گئے ہوں گے۔ تم بتاؤ، کوئی بات ہے؟ اگر کوئی پیغام ہے تو میں پہنچا دوں گی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، ہاں بھائی کو ہی کہنا تھا، لیکن چلیں آپ کو دعوت دے دیتا ہوں۔ میں ایک دعوت افطار رکھ رہا ہوں، خاندان میں سب کو ہی بلایا ہے۔ اب ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں پوری دنیا کو دعوت دے دوں اور اپنے بھائی کو نہ دوں۔ تو آپ بھائی اور بچوں کی کل دعوت افطار ہیں۔ میں نے فوراً رضامندی دے دی تھی کہ ہم آ جائیں گے۔ میری بات سن کر وہ مزید کہنے لگا، اور ہاں، پرانے والے گھر پر نہیں، نئے والے گھر پر آنا ہے، میں نے گھر خرید لیا ہے۔ یہ سن کر تو میری بانچیں ہی کھل اٹھی تھی۔ میں فوراً ہی اسے مبارکباد دینے لگی تھی تو وہ کہنے لگا کہ ایسے نہیں چاہیے مبارکباد، آپ جب گھر آئیں گی تو میں سکون سے بیٹھ کر آپ سے مبارکباد لوں گا۔ میں نے مسکرا کر اسے ہاں بول دیا تھا اور فون رکھ دیا تھا۔
کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، لیکن میرے دماغ سے اپنے شوہر کے لیے جو شک پیدا ہو رہا تھا وہ چھٹ گیا تھا۔ میں کچن میں جا کر اب باقی کے کام سمیٹنے لگی تھی، مگر اچانک ہی میرے دماغ میں اپنے دیور کی ایک اور بات آئی تھی کہ میں بھائی کو کال کر رہا ہوں لیکن وہ فون ہی ریسیو نہیں کر رہے۔ میرا شوہر یہ سب کیا کر رہے تھے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں حد سے زیادہ بے چین ہو رہی تھی، اور یہ بات میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ پورا دن میں نے کام میں ہی گزار دیا تھا۔ میرے شوہر تقریباً عصر کے وقت اٹھے تھے، نماز وغیرہ پڑھ کر وہ لاؤنج میں ہی بیٹھ گئے تھے، اور میرا ارادہ اب ان سے تھوڑی دیر بات چیت کرنے کا تھا، مگر وہ اپنے موبائل میں اتنا مصروف نظر آ رہے تھے کہ انہیں آس پاس کا بالکل ہوش نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد کچھ سوچ کر میں ان کے پاس چلی گئی تھی۔ ارادہ میرا افطار کے بعد ہی بات کرنے کا تھا، لیکن آج دن کے وقت وہ گھر پر تھے تو رات میں ان کی ڈیوٹی ہونی لازم تھی۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی اور انہیں دیکھتے ہوئے بولی تھی، آپ کے بھائی کی کال آئی تھی، سارم کی، بول رہا ہے کہ گھر خرید لیا ہے اور کل سب کو دعوت افطار پر بلایا ہے۔ آپ کو کال کر رہا تھا لیکن آپ نے کال ریسیو نہیں کی، اسی لیے مجھے دعوت دی ہے۔ کل ہم سب کو جانا ہوگا۔ میں نے اپنی بات ابھی مکمل بھی نہیں کی تھی کہ میرے شوہر غصے سے گرج کر بولے، کوئی کہیں نہیں جائے گا، میں نے جان بوجھ کر اس کی کال ریسیو نہیں کی تھی، اور اب تم بھی یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ اگر اس کی کال آئے تو کاٹ دینا، مگر ریسیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں دنگ رہ گئی تھی کہ میرے شوہر کو کیا ہو گیا ہے۔ آج سے پہلے کبھی بھی انہوں نے اپنے خاندان کو لے کر اتنا غصہ نہیں جتایا تھا۔ میں ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوالیہ لہجے میں بولی تھی، کیوں، کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ آپ دونوں کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے، ہمیں جانا چاہیے، اس نے گھر خریدا ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ میری بات سن کر اچانک ہی انہوں نے غصے سے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور مجھے خون اشام نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولے تھے، سمجھ نہیں آ رہا تمہیں میں کیا بول رہا ہوں؟ کوئی کہیں نہیں جائے گا، اور اگر تم نے دوبارہ اپنے منہ سے یہ الفاظ نکالے کہ اس نے گھر خرید لیا ہے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھے تھے اور گھر سے باہر چلے گئے تھے، جبکہ میں اپنی جگہ پر سن بیٹھی رہ گئی تھی کہ میرے شوہر کو کیا ہو گیا ہے۔ آج سے پہلے کبھی بھی انہوں نے ایسا رویہ نہیں رکھا تھا، کبھی بھی وہ مجھ سے اتنے سخت لہجے میں بات نہیں کرتے تھے۔ اکثر اوقات ہم دونوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی تھی تو میرے شوہر خاموش ہو جاتے تھے، مگر آج ان کا یہ انداز دیکھ کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کافی دیر تک میں ایسے ہی بیٹھی رہی تھی اور پھر اپنی افطاری کے انتظام میں لگ گئی تھی۔ افطاری سے تقریباً 10 منٹ پہلے وہ گھر واپس آئے تھے۔ موڈ ابھی بھی مجھے ان کا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، مگر میں چپ ہی رہی تھی۔ بلا وجہ بات کر کے میں بات کو بڑھانا نہیں چاہتی تھی۔ میز پر سامان لگانے کے بعد میں ان کے برابر میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ افطاری خاموشی سے کی گئی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے شوہر سے پوچھوں کہ آپ کو کیا ہوا ہے، ایسی کون سی وجہ پیدا ہو گئی ہے جو آپ اپنے ہی بھائی سے اتنے بدظن ہو چکے ہیں، لیکن میں نے یہی سوچا کہ یہ بھائیوں کے آپس کا معاملہ ہے، میں نہ بولوں تو زیادہ بہتر ہے۔ ابھی وہ افطاری کر ہی رہے تھے جب اچانک ان کے موبائل پر کال آئی تھی۔ بچے اور میں، ہم سب ایک ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک نظر موبائل فون پر ڈالی تھی اور پھر موبائل اٹھا کر باہر چلے گئے تھے۔ میں نے حیران ہو کر ان کے پشت کو دیکھا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اکثر کبھی کال آ جاتی تھی جو ان کے کام کے حوالے سے ہو یا پھر مختلف کام کے حوالے سے، وہ میرے سامنے ہی کال ریسیو کر کے کسی بھی قسم کی بات چیت کر لیتے تھے، لیکن کچھ دنوں سے ان کا رویہ بہت تبدیل ہو گیا تھا۔ موبائل اٹھا کر باہر چلے جانا، مجھ سے دور دور رہنا۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ وہ میرے قریب کب آئے تھے۔ تقریباً 1 مہینہ پہلے انہوں نے میرے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے، اور اس کے بعد تو انہوں نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ چند لمحے گزرے تھے اور وہ واپس کمرے میں آئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، تھوڑا وقت لگ جائے گا، تم اپنا اور بچوں کا خیال رکھنا۔ یہ بول کر وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہرے تھے، بلکہ فوراً ہی گھر سے باہر چلے گئے تھے۔ میرا دل بہت اداس ہو رہا تھا، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے بہت جلد ایک بڑی حقیقت میرے سامنے آئے گی جو مجھے رسوا کر دے گی۔
دل اتنا پریشان تھا کہ میں بیٹھے بیٹھے رونا شروع ہو گئی تھی۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے میں پر درد لہجے میں بولی تھی، اللہ میاں میرے ساتھ کچھ غلط مت کرنا، میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، میرے پاس کوئی چھت نہیں ہے، اپنے شوہر کے علاوہ میں کہیں نہیں جا سکتی۔ میں بہت تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ ابھی میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی آنسو بہا ہی رہی تھی جب اچانک میرا موبائل رنگ ہوا تھا۔ میں نے اسکرین کی طرف نظر ڈالی تو سامنے میرے دیور کی کال آ رہی تھی۔ اپنے شوہر کے کہنے کے مطابق میں نے کال کٹ کر دی تھی، لیکن پھر دوبارہ موبائل بجنے لگا تھا۔ میں حیران ہوئی تھی، ان کو کیا پریشانی ہو گئی ہے؟ مجھے یہی لگا تھا کہ کال کل کی دعوت کے لیے ہی آ رہی ہوگی، مگر اپنے شوہر کی بات بھی میں ٹال نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے مجھے منع کیا تھا۔ میں ایک بار پھر ان کی کال کٹ کر دی تھی، مگر جب دوبارہ آئی تو اس بار میں پریشان ہو کر کال ریسیو کر چکی تھی۔ میرا فون اٹھانا ہی تھا کہ اگلی طرف سے میرے دیور کی آواز آئی تھی، بھابھی آپ نے میری کال کاٹ دی، مجھے پتا تھا آپ ایسا ہی کریں گی، بھائی تو ویسے بھی پاگل ہو گئے ہیں، اس عورت نے ان کے دماغ پر جادو کر دیا ہے، آپ کل آ رہی ہیں نا؟ اپنے دیور کی بات سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے قدموں تلے زمین نکل چکی ہو۔ میں فوراً بولی تھی، کون عورت؟ کس نے دماغ خراب کر دیا ہے؟ بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میری آواز روندھی ہوئی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش ہو گئے تھے، پھر اچانک بولے، بھابھی آپ رو رہی ہیں؟ میرا دل کیا کہ میں دھاڑے مار مار کر روؤں۔ جس بات کا مجھے ڈر تھا وہی ہوا تھا، یعنی کسی عورت کا ہی معاملہ تھا۔ میرے دیور مزید بولے، دیکھیں آپ روئیں مت، یہ تو ہونا ہی تھا، آپ کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں ہے نا، اسی لیے بھائی نے آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے۔ میں انہیں سمجھا رہا ہوں کہ وہ عورت غلط بیانی کر رہی ہے، غلط بات کر رہی ہے، لیکن شاید بھائی ایسی عورتوں کی طرف ہی راغب ہوتے ہیں جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا۔ اپنے دیور کے منہ سے ایسی گفتگو سن کر میرا کلیجہ پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ میں فوراً بولی تھی، دیکھیں پہیلیاں مت بجوائیں، جو حقیقت ہے وہ بتائیں، کون عورت، کیا معاملہ ہے؟ اور پھر جو بات میرے دیور نے بتائی وہ میرے آسان خطا کر چکی تھی۔ میں پتھر کا مجسمہ بن گئی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے شوہر ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے فون بند کر دیا تھا اور سر جھکا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج تو یا اس گھر میں رہوں گی یا پھر میرے شوہر۔ آج سب کچھ سامنے آئے گا۔ پورے 2 مہینے سے میں یہ سب برداشت کر رہی تھی اور اب مجھ میں مزید ہمت نہیں تھی۔ روزانہ رات کو کہیں باہر چلے جانا، موبائل پر چھپ چھپ کر کسی سے چیٹنگ کرنا، کال پر بات کرنا اور پھر ڈیوٹی سے آتے ہی سو جانا، یہ سب باتیں مجھے ویسے ہی ٹھٹکنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ اور اب مزید اپنے دیور کی بات سن کر میرے تمام شکوک پر مہر لگ چکی تھی۔ تقریباً میرے شوہر کی واپسی رات 10 بجے ہوئی تھی۔ بچے اپنے کمرے میں سو چکے تھے، میں ہی ان کا انتظار لاؤنج میں بیٹھ کر رہی تھی۔ دروازے پر ڈور بیل ہوئی تو میں نے دروازہ کھول دیا تھا۔ سامنے ہی وہ عجلت میں کھڑے ہوئے تھے، انہیں ڈیوٹی کے لیے نکلنا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے معمول کے مطابق بولے تھے کہ میرا یونیفارم نکال دو، میں نہانے جا رہا ہوں۔ جب اچانک میں پیچھے سے بولی تھی، کیوں؟ سہرش نے آپ کو اپنے گھر میں نہانے نہیں دیا؟ ویسے تو بڑے کھانے کھائے جا رہے ہیں، ان کے بچوں کے ساتھ گھوما پھرا جا رہا ہے۔ میری بات سن کر میرے شوہر اپنی جگہ پر سن ہو گئے تھے۔ میں کی مد مقابل آ گئی تھی اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ ایس پی صاحب، آپ 2 بچوں کے باپ اور ایک بیوی کے شوہر ہیں، ایک ایماندار پولیس آفیسر ہے، کیا آپ پر یہ سب زیب دیتا ہے کہ آپ ایک بیوہ عورت کے گھر جائیں اور اس کی گھٹیا کام کریں؟ میں انہیں حقارت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ فوراً ہی میری نظروں کا مرکز سمجھ گئے تھے۔ بنا سوچے سمجھے انہوں نے میرے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ مارا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے میں 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، منع کیا تھا نا میں نے تمہیں، سارم کی کال تم ریسیو نہیں کرو گی۔ مجھے معلوم تھا وہ گھٹیا انسان تمہارے دماغ میں یہی خناس بھرے گا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا میں تمہارے علاوہ کسی اور کی طرف بھی دیکھ سکتا ہوں؟ اور تمہاری نظریں مجھے بہت کچھ جتا چکی ہیں۔
وہ بے حد دکھی لہجے میں بولے تھے۔ میں جو سن سی کھڑی ہوئی تھی انہیں اب دیکھنے لگی تھی جب اچانک انہوں نے کسی کو فون لگایا تھا اور کال سپیکر پر کی تھی۔ محض انہوں نے ہیلو بولا تھا جب دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز برآمد ہوئی تھی۔ جی خالد بھائی، کوئی کام ہے؟ بھائی الفاظ پر میں نے چونک کر سر اٹھایا تھا جب وہ بولے تھے، سارم نے اپنی گندگی دکھا دی ہے۔ آپ میری بیوی کو صرف اتنا بتا دیں کہ آپ میں اور مجھ میں کیا رشتہ ہے۔ میں بے یقین نگاہوں سے سب سن اور دیکھ رہی تھی۔ وہ عورت کہنے لگی، بہن آپ اپنے دماغ میں کچھ بھی غلط نہ لائیں۔ میرے نزدیک آپ کے شوہر ایک بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا ہے۔ یہ بہت ہی نیک اور پرہیزگار انسان ہیں۔ کبھی انہوں نے میری طرف غلط نگاہ سے نہیں دیکھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرے 2 بچے ہیں اور جلد میں نکاح بھی کرنے والی ہوں۔ آپ کے شوہر نے صرف میرا گھر مجھے واپس دلانے میں مدد نہیں کی، بلکہ بیوہ ہونے کے بعد میرے پاس کوئی آسرا نہیں تھا، اس لیے آپ کے شوہر رمضان میں میرے گھر راشن ڈال رہے تھے اور میری مدد کر رہے تھے۔ آپ کے دیور سارم نے میرا گھر ہتھیا لیا ہے۔ میں نے انہیں کرائے پر گھر دیا تھا مگر وہ میرے گھر پر قبضہ کر چکے ہیں۔ صرف یہی وجہ ہے کہ آپ کے شوہر میری مدد کے لیے میرے گھر آ رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے دل میں رائے برابر بھی ان کے لیے شک ہے تو بہن وہ نکال دیں۔ میں آپ کے اور آپ کے شوہر کے درمیان کبھی نہیں آؤں گی۔ انہوں نے فون بند کر دیا تھا اور میں شرمندگی سے نظریں جھکا چکی تھی۔ میرے دیور نے مجھے یہی بتایا تھا کہ آپ کے شوہر ایک عورت کے گھر پر روز جاتے ہیں، ذرا نظر رکھیں۔ سننے میں آیا ہے کہ وہ غلط کام بھی کر رہے ہیں۔ میرے شوہر نے سر نفی میں ہلایا تھا اور کمرے میں جانے لگے تھے جب میں ان کے سامنے آ گئی تھی اور ان سے معافی مانگ لی تھی۔ مجھے بے حد افسوس تھا کہ میں نے اپنے شوہر پر بھروسہ نہیں رکھا۔ انہوں نے بھی تو مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں نے جب یہ شکوہ کیا تو کہنے لگے کہ تم ایک عورت ہو، تم کبھی بھی میری بات پر یقین نہیں رکھتی بلکہ الٹا مجھ پر ہی شک کرتی۔ یہی وجہ تھی کہ میں تم سے ہر چیز پردے میں رکھ رہا تھا۔ میں تمام عورتوں کو ایک سبق دینا چاہتی ہوں۔ بعض اوقات ہمارے سامنے کچھ ایسے لمحے آ جاتے ہیں جب ہم اپنے شوہر پر سے اعتبار کھو دیتے ہیں اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ جب ہم اپنا اعتبار کھونے لگتے ہیں تو اس وقت کو یاد رکھیں جب آپ کے شوہر نے آپ کا ہاتھ تھام کر آپ کو پورے قد کے ساتھ دنیا کے سامنے کھڑا کیا تھا۔